بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاروں صاحبزادیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا باجماع امت تمام صاحبزادیوں میں افضل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فرمایا ہے کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ ان کا نکاح 15 برس 5.5 ماہ کی عمر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہوا۔ 480 درہم مہر مقرر کیا گیا۔ اس سیدۃ النساء کا جہیز کیا تھا؟ ایک چادر، ایک تکیہ جس میں کھجور کے درخت کا گودا بھرا ہوا تھا، ایک چمڑے کا گدا، ایک بان کی چارپائی، ایک چھاگل، 2 مٹی کے گڑھے، 2 مشکیزیں اور ایک چکی۔ چکی پیسنا اور گھر کے کام کاج خود اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں۔ دونوں جہاں کے سردار کی سب سے لاڈلی صاحبزادی کا نکاح، جہیز اور مہر یہ ہے، اور ان کی فقیرانہ زندگی کا نقشہ یہ ہے۔ کیا اس کو دیکھ کر بھی وہ عورتیں نہ شرمائیں گی جو بیاہ شادی کی رسموں میں دین اور دنیا کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بڑی حکمت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسری اولاد زندہ نہ رہی۔ صرف دختری اولاد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل ساری دنیا میں پھیلی، لیکن بیٹیوں میں بھی صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد باقی رہی۔ دوسری صاحبزادیوں میں بعض کی اولاد ہی نہیں ہوئی اور بعض کی زندہ نہ رہی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ابو العاص ابن ربیع سے ہوا۔ ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا جو تھوڑی عمر میں انتقال کر گیا، اور ایک لڑکی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئیں، جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد نکاح کیا، لیکن ان سے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں اور ہجرت حبشہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہیں۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر سے واپسی کے وقت اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ان کے بعد سن 3 ہجری میں ان کی دوسری بہن ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے کر دیا۔ اس کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ذو النورین ہوا۔ سن 9 ہجری میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس کوئی تیسری لڑکی ہوتی تو اس کو بھی ان کے نکاح میں دے دیتا، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیتا۔ عورتیں یاد رکھیں کہ سیرت کی معتبر روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے پسند نہیں کہ عورت اپنے خاوند کی شکایت کیا کرے، جاؤ اپنے گھر بیٹھو۔ یہ ہے لڑکیوں کی وہ تعلیم جس سے ان کی حیات دنیا و آخرت دونوں درست ہو سکتی ہیں۔ باقی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات میں کسی اور عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ ہجرت سے 3 سال پہلے جب ان کی وفات ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 49 برس میں پہنچی تو اور خواتین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، جن کے اسماء گرامی یہ ہیں: سودا بنت زمعہ، عائشہ، حفصہ، ام سلمہ، زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جہش، جویریہ، ام حبیبہ، صفیہ، میمونہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ یہ 11 خواتین ہیں جن میں 2 سامنے وفات پا گئیں اور 9 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تک زندہ تھیں، اور یہ باجماع امت صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ امت کے لیے 4 سے زائد عورتیں ایک وقت میں بصورت نکاح جمع کرنا جائز نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت کی بعض وجوہات آگے بیان کی جائیں گی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سکران بن عمر کے نکاح میں تھیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، 6 برس کی عمر میں تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح ہوا، اور ہجرت کے سال 9 برس کی عمر میں رخصت ہوئیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 18 سال کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 9 سالہ مصاحبت سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر کیا رنگ چڑھا اور کیا حاصل ہوا، اس کا حاصل اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم فرمایا کرتے تھے کہ جب ہمیں کسی مسئلے میں شک ہوتا ہے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس کا علم پاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے اجلہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ پہلے خنیس بن حذافہ کے نکاح میں تھیں، ان کے بعد ہجرت سے دوسرے یا تیسرے برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المساکین کے نام سے معروف ہیں۔ پہلے طفیل ابن حارث کے نکاح میں تھیں، اس نے طلاق دے دی، پھر اس کے بھائی عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا۔ جب یہ بھی غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تو سن 3 ہجری میں غزوہ احد سے 1 ماہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اور صرف 2 ماہ نکاح میں رہ کر وفات پا گئیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ پہلے عبید اللہ بن جہش کے نکاح میں تھیں، ان سے اولاد بھی ہوئی۔ یہ دونوں مسلمان ہو کر حبشہ ہجرت کر گئے تھے۔ وہاں پہنچ کر عبید اللہ بن جہش نصرانی ہو گیا، اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایمان پر قائم رہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی شاہ حبشہ کو خط لکھا کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح دیں۔ چنانچہ نجاشی نے پیغام دیا اور خود ہی نکاح کا کفیل ہوا، اور 400 دینار مہر خود ہی ادا کر دیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہندہ ہے۔ پہلے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں، جن سے اولاد بھی ہوئی۔ جمادی الثانی سن 4 ہجری اور بعض روایات میں سن 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ کہا جاتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کے بعد انتقال فرمایا۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کرنا چاہا تھا، جن کو آزاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا متبنہ بنا رکھا تھا، یعنی منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا۔ مگر چونکہ زید رضی اللہ تعالی عنہ پر غلامی کا نام آ چکا تھا، اس لیے زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس عقد کو پسند نہ کرتی تھیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعمیل ارشاد کے لیے راضی ہو گئیں۔ 1 سال کے قریب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں رہیں، مگر چونکہ طبعی موافقت نہ تھی، ہمیشہ شکر رنجی رہا کرتی تھی، یہاں تک کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر طلاق کا ارادہ ظاہر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا کر طلاق سے روکا، لیکن پھر کسی طرح موافقت نہ ہو سکی۔ جب وہ آزاد ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی اور دل جوئی کے لیے ان سے نکاح کرنا چاہا، لیکن اس وقت عرب کے خیال میں متبنہ کو اصل بیٹے کے برابر سمجھا جاتا تھا، اس لیے عام لوگوں کے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روکتے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، لیکن چونکہ یہ جاہلیت کی رسم تھی جس کا مٹانا اسلام کا فرض تھا، اس لیے آیت نازل ہوئی کہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ڈرنا اللہ سے چاہیے۔ غرض سن 4 ہجری میں اور بعض روایات کے مطابق سن 3 ہجری یا 5 ہجری میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے نکاح کر لیا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ لے پالک یعنی متبنہ اصل بیٹے کے حکم نہیں رکھتا،
اس کی بیوی بعد قطع تعلق کے حرام نہیں ہوتی، اور جن لوگوں نے اللہ کے اس حلال کو عقیدتاً یا عملاً حرام کر رکھا ہے وہ آئندہ اس غلطی سے نکل جائیں اور جاہلیت کی یہ رسم ٹوٹ جائے۔ لیکن اس دیرینہ رسم کا ٹوٹنا جب ہی ممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عملاً اس کا نفاذ فرمائیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے اس نکاح کے متعلق جو کچھ ہم نے لکھا ہے نہایت صحیح روایات سے لکھا ہے، جن کو صحیح بخاری کی شرح میں حافظ حدیث علامہ ابن حجر نے نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو لغو روایات مشہور کی گئی ہیں وہ سب منافقین کفار کی گھڑی ہوئی ہیں، جن کو بعض مسلمان مورخین نے بھی بلا تنقید نقل کر دیا ہے، وہ محض جھوٹ اور افطرا ہے۔